سامعین ناظرین السلام علیکم، آداب، نمستے۔ انفیکشن کنٹرول سوسائٹی کے صحت.net چینل سے ڈاکٹر حسن نواب آپ کا میزبان آپ سے مخاطب ہے۔ آٹزم لڑکیوں کے بنسبت لڑکوں میں شرح خاصی بلند ہے۔ علاج کے لیے رویوں میں بہتری کے ساتھ مخصوص طریقہ تعلیم اختیار کیا جائے۔ عالمی یوم کے اس موضوع پر ہم آپ کو معلومات دینا چاہیں گے۔ آٹزم دماغ کے جن حصوں پر اثر انداز ہوتا ہے وہ ذہنی نشو و نما کے انتہائی اہم 3 پہلوؤں کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ اول کمیونیکیشن، دوم سوشلائزیشن اینڈ سوم امیجینیشن، اور ان میں انہی 3 صلاحیتوں کے متاثر ہو جانے کی سبب نہ صرف آٹزم افراد بچپن ہی سے گوناگون مسائل کا شکار رہتے ہیں، بلکہ والدین کو بھی ان کی دیکھ بھال، تعلیم و تربیت اور پرورش میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ واضح رہے کہ کمیونیکیشن کی علامات میں باہمی گفتگو یعنی کہ بات چیت کرنے کی قدرتی صلاحیت کا نہ ہونا، بہت کم یا نامناسب ہونا شامل ہے۔ سوشلائزیشن میں معاشرتی طور طریقوں سے ناواقفیت، ارد گرد کے ماحول سے سیکھنے اور سمجھنے کی قدرتی صلاحیت کا فقدان، امیجینیشن میں سوچنے سمجھنے کے قدرتی عمل میں خلل، حالات اور واقعات کے مطابق مناسب رویہ اختیار نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ مناسب طریقے سے برتاؤ، فطری صلاحیت کا نہ ہونا یا بہت محدود ہونا، ایک ہی بات یا مشغلے کو بار بار دہرانا اور دلچسپی کا نہایت محدود محور رکھنا نمایاں علامات ہیں۔ علاوہ ازیں اگر آٹزم بچوں اور افراد میں حسیات نظام میں بھی بے قاعدگی پائی جاتی ہے، جن میں دیکھنے، سننے، سونگھنے، چکھنے، چھو کر محسوس کرنے، توازن برقرار رکھنے، اونچائی یا گہرائی کا صحیح اندازہ کرنے، عام اشیاء ضرورت کے طریقہ استعمال وغیرہ کی بے قاعدگیاں شامل ہیں۔ واضح رہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک حص یا ایک سے زائد حسیات متاثر ہونے کے سبب آٹزم بچوں یا افراد کا رویہ ان چیزوں کی طرف غیر معمولی ہو جاتا ہے، جن کا براہ راست کسی بھی حص کی کمی یا بیشی سے ہو۔ مثلا کچھ بچوں یا افراد کا تیز روشنی اور روشنی والی اسکرین اور کھلونے دیکھنے کی طرف رجحان بہت بڑھ جاتا ہے، جبکہ بعض تیز روشنی سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ اسی طرح تیز یا کچھ مخصوص آوازوں کو مستقل سننا یا پھر ان سے تکلیف محسوس ہونا۔ بعض چیزیں جیسے پانی، مٹی، کاغذ، پلاسٹک، کپڑے یا کسی بھی ہموار یا کھردری سطح کو بار بار چھونا، ان میں سے کسی بھی چیز کے لمس سے تکلیف محسوس کرنا، ایک ہی طرح کے ذائقے والی غذا کا مسلسل استعمال یا کسی بھی کھانے یا نہ کھانے والی چیز کو چکھ کر دیکھنے کی خواہش، کسی بھی طرح کا بو کا ناقابل برداشت ہونا، پھر ہر چیز کو سونگھ کر محسوس کرنا۔ یہاں ایک اور بات بھی وضاحت ضروری ہے کہ ان میں سے کسی بھی ایک یا ایک سے زائد حسیات کے متاثر ہونے کی علامات آٹزم بچوں یا افراد میں پائی جا سکتی ہیں، اور متعلقہ چیزوں کی جانب ان کا رد عمل بہت زیادہ یا بہت کم یا پھر یک وقت دونوں کیفیات کے درمیان رہنے کی صورت میں بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ کچھ بچوں اور افراد میں دوران کام
آنکھوں اور ہاتھوں کا باہمی ربط نہ ہونا، مسلس کوآرڈینیشن یعنی رگوں اور پٹھوں کا ربط نہ ہونے جیسی تکلیف بھی پائی جا سکتی ہیں۔ علاوہ ازیں بعض بچے یا افراد آٹزم کے ساتھ کچھ دیگر امراض مثلاً مرگی، ایپیلیپسی، ذہنی معذوری، مینٹل ریٹارڈیشن اور ADHD وغیرہ جیسے مسائل سے بھی دوچار ہو سکتے ہیں۔ یہ معلومات کے ذریعے ہم آپ تک یہ معلومات دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس قسم کے معلومات آپ کے بچوں میں یا کسی میں دیکھنے میں آئیں تو بہرحال کسی صحیح سائیکیٹرسٹ اور صحیح بچوں کے اسپیشلسٹ کے پاس لے جا کر بچے کی ڈائگنوسس کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ اس کے علاج معالجے میں درستگی آ سکے۔